نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 61 سے کچھ حصہ آخری 61 کا آخری حصہ اور سورۃ بقرہ ہی کا سورہ بقرہ کی پوری آیا مقدسہ نمبر 91 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج بھی میں آپ کو احمد عیسیٰ کی جہالت پر مبنی پروگرام جو اس نے کیا ہے، درس دیا ہے، یا سمجھو کہ اس نے جہالت گوری ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں اشارہ تن کہہ رہا تھا لیکن ثبوت نہیں مل رہا تھا، آج ثبوت بھی مل گیا اور باثبوت بھی گفتگو آپ کو سنوا دی جائے۔ جو احمد عیسیٰ کی بکواس ہے وہ سن لیں۔ یہ احمد عیسیٰ نے اپنی علمی بھونڈی بھوری ہے، علمی بھونڈی۔ چلو پہلے یہ سن لیں، پھر باقی درس پھر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا عنوان ہے لفظ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ رسول کی بعثت کب ہوتی ہے؟ یعنی جہالت بھوری ہے۔ رسول کب بعث کیا جاتا ہے؟ اب میں نے اس کا لفظ صحیح بولا ہے کہ رسول کی کب بعثت ہوتی ہے۔ یہ اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت جس کو انہوں نے یوٹیوب سے ابھی تک ختم نہیں کیا۔ میں آپ کو
یہ سنواتا ہوں، تھوڑا سا سناؤں گا تاکہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا جہل ہے۔ نبیین یعنی اسم میں زمانہ بتا رہا ہے۔ باقی اس کا آپ لنک نکال کے خود سن لینا۔ اب چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کی ساری کیسٹ سنا دی جائے، یعنی پوری ویڈیو ہی چلا دی جائے، تھوڑا سا ایز اے حوالہ آپ کو سنا دیا ہے۔ اب اگلی بات جو گرامر کی بات ہے، جو دنیا کائنات کے اندر گرامر چل رہی ہے، چاہے وہ انگلش لینگویج ہو، چاہے وہ عربی لینگویج ہو، چاہے وہ فارسی لینگویج ہو، چاہے وہ پنجابی لینگویج ہو، اسم جو جس کا نام رکھا ہے نا، اسم جس کا نام اسم ہے، وہ جمع میں آئے یا تثنیہ میں آئے یا واحد میں آئے، کسی اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، کسی اسم میں زمانہ
زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ انبیاء جو ہو گئے وہ تو ماضی والے ہو گئے، گزرے ہوئے ہو گئے۔ انبیاء جمع ہے نبی کی، انبیاء جمع ہے نبی کی، اور نبی کیا ہے؟ اسم۔ انبیاء کیا ہے؟ اسم۔ زمانہ صرف زمانے کتنے ہیں؟ تو کل ٹوٹل 3 زمانے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ یہ پائے کہاں جاتے ہیں؟ فعل میں۔ فعل میں، فعل بھی کتنے ہیں؟ فعل بھی 3 ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ساری عمر ہم نے فعل کے اندر زمانہ پڑھا ہے، ساری عمر فعل کے اندر زمانہ پڑھا ہے کہ فعل ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ، فعل حال کے اندر موجودہ زمانہ، فعل مستقبل کے اندر آنے والا مستقبل، آنے والا جو آگے آنا ہے، جو کچھ آگے ہونا ہے وہ۔ اب 3 فعل ہیں، 3 زمانے ہیں، اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ نبیین کی جمع انبیاء، نبی کی جمع انبیاء، نبی کی جمع نبیین، نبی کی جمع نبیون۔ نبیون اسی طرح تسنیہ بھی پائی جاتی ہے، نبیین 2 نبی، نبیون جمع 3 نبی یا سارے نبی، انبیاء سارے نبی، نبیین سارے نبی۔ اب خاتمہ، لفظ خاتمہ، یہ لفظ خاتمہ، میرا چیلنج ابھی تک برقرار ہے، اور میں نے کہا تھا کہ خاتمہ فعل ماضی با مفعلہ کا، فعل ماضی معروف کا پہلا حرف ہے خاتمہ، اگر الف ساتھ لگائیں تو خاتمہ، اور الف نہ لگائیں تو خاتمہ ثلاثی مجرد سے یہ لفظ ہے، ثلاثی مجرد، خاتمہ یختم باب ضرب یضرب، الیوم نختم علی افواہہم، قرآن پاک کی سورہ یاسین کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، نختم، یختم۔ اب اتنی تشریح کرنے والے کو کیا کہیں، گدھے کے بچے کو، جو چلو وہ کہتا وہی کہہ دیتے ہیں، گدھے کے بچے کو یہ سمجھ نہیں کہ لفظ خاتمہ پیور عربی کا لفظ ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس نے بتایا کہ یہ خاتمہ لفظ جو ہے نا فارسی کا ہے، اور انہوں نے مجھے سوال ہی بھیج دیا، آؤ مقابلہ کرو، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان، خاتمہ لفظ جو ہے نا وہ فارسی کا ہے، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے،
اور لفظ آتے ہیں نا ختم شد، ختم شد، تو اس نے سمجھایا کہ ختم شد ہو گیا نا تو لہٰذا ختم بھی فارسی کا اور شد بھی فارسی کا. یہ ہے علمی حیثیت، یہ ہے عام حدیثہ کی علمی حیثیت. اب یہاں لفظ سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 61 ہے. اکسٹھ اور 91 یہ دو آیات مقدسات یاد رکھنی ہے. یہ 61 آیا مقدسہ شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اب النبیین کو یہ کہتا ہے احمد عیسیٰ کہ آنے والے نبی. اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے قتل کر ڈالا نبیین کو. اب آنے والے نبی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ پہلے آنے والے نبی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ پہلے جب وہ آیا ہی نہیں قتل کیسے ہوگا؟ جب وہ آیا ہی نہیں تو قتل کیسے ہوگا؟ جب آئے گا تو قتل ہوگا. نبی شین اس کے مطلب مفہوم کہ آنے والے نبیوں کو قتل کریں گے. ابھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ہے اور ذکر ہو رہا ہے جو نبی علیہ السلام سے پہلے قتل ہوئے ہیں. من قبل کا کہ محبوب آپ سے جو پہلے انبیاء ان کو انہوں نے قتل کیا. ذالک بأنہم، یہ کام اس لیے ہوا جو بدلے اس بات کے جو نافرمانی کرتے تھے. یکفرون، نافرمانی کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا وہ انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ناحق قتل کرتے تھے نبیین کو. اب نبیین جو لفظ ہے اگر اس مستقبل کا ہو کہ آنے والوں کو قتل کریں گے، آگے آنے والوں کو قتل کریں گے، تو نبیین کا تو یقتلون کا مسئلہ ہی نہیں بنتا. جو ابھی آیا ہی نہیں وہ قتل کیسے ہوگا؟ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، ذکر ان کا ہو رہا ہے. سارے 2-4 رکوع ہے، 6واں رکوع بھی ان کا، یہ سارے ان کے رکوع ہیں بنی اسرائیل کے، قصہ ان کا بیان ہو رہا ہے. نہیں تو پیچھے پڑھ لو تھوڑا سا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ،
یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، ان پر اللہ ناراض ہو گیا. باؤ ماضی کا صیغہ، آمدیشہ کے منہ پہ لتر مارو، آنے والوں کا ذکر نہیں، ماضی کا. وباؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے لے لی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا. ذالک بأنہم کانوا یکفرون، ذالک بأنہم بدلے اس کام کے جو وہ بے شک وہ کام کرتے تھے نافرمانی کا. یکفرون، نافرمانی کس کی؟ بآیات اللہ، انکار کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو وہ مانتے نہیں تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قتل کرتے تھے وہ نبیوں کو، انبیاء کو، نبیین کو وہ نبیین کو قتل کرتے تھے بغیر حق، بغیر کسی بات کے. ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، عصوا فعل ماضی کا صیغہ، عصوا لفظ ہے، عصوا جمع کا صیغہ، فعل ماضی معروف جمع کا صیغہ. بدلے اس چیز کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، کانوا نافرمانی کرتے تھے، یعتدون نافرمانی زیادتی کرتے تھے، یعنی اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں ماننا، زیادتی کرتے تھے. اس کے بدلے انہیں یہ ذلت اور مسکنہ کا عذاب اٹھانا پڑا. ان کو اللہ نے بندر خنزیر بھی بنا دیا. اصل مسکنہ یہی ہے. ان کی شکلوں کو بھی اللہ نے مسخ کر کے رکھ دیا. اب اگلی بات، اب سورت بقرہ کی آیا مقدسہ نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ من قبل ان کنتم مؤمنین. پھر بات بنی اسرائیل کی آ گئی. جب کہا گیا ان کو، کی لالا ماضی مجھول، جب کہا گیا ان کو ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید پر. قالوا، انہوں نے آگے سے کہا، ماضی کا صیغہ قالوا، انہوں نے کہا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے. ہم قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، قرآن پاک کی بات کو نہیں مانیں گے. جو اتارا ہم پر گیا ہے پہلے، یعنی تورات، انجیل، زبور، اور اس کو بھی انہوں نے مسخ کر کے بدل کر کے رکھ دیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کیوں منکر ہوتے ہو تم؟ جو چیز موجودہ ہے ان کو اپنی پیچھے کیوں پھینکتے ہو؟ اس کو پیٹھ کیوں کرتے ہو؟ اور کیوں منکر ہوتے ہو جو موجود ہے، یعنی باقی کا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ جو آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، مصدق لی، یہ ہے اس میں
فعل موجودہ کا ایک اظہار کرتا ہے. تصدیق کرنے والا ہے وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے. مصدقا لما بین ما معہم، مصدقا لما معہم، وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. تورات، انجیل، زبور جو تمہارے پاس ہے اس کی قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے. قل، کہہ دو محبوب، فالما، لم اور لما جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو ماضی کے صیغے میں، ماضی کے زمانے کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیتے ہیں. انبیاء اسم ہے اور لما تقتلون فعل ہے، فعل مضارع معروف. نفی جاہد بلم، نفی جاہد بلم. لما کیوں، ناسوالیہ بھی، کیوں کرتے ہو تم، کیوں قتل کیا تم نے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو. اللہ کے نبی شین کو انبیاء لفظ آ گیا، انبیاء لفظ آ گیا. اب انبیاء بھی ماضی کے ساتھ یہاں تعلق تو رکھتے ہیں، ماضی کے ساتھ. کیوں قتل کیا تم نے، لما تقتلون انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے. اب اس کا معنی کو زبردستی چینج کرے گرامر کے حساب سے. جو دنیا کائنات میں ڈکشنری چل رہی ہے، جو دنیا کائنات کے اندر گرامر چل رہی ہے، وہ پنجابی میں ہو، وہ فارسی میں ہو، وہ اردو میں ہو یا وہ انگلش میں ہو، کسی طرح بھی اس کو کوئی حال میں نہیں کر سکتا، اس کو کوئی مستقبل میں نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف حرامزادہ احمد عیسائی ہے جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہے. وہ بھی میں آ رہا ہوں ادھر. اب یہاں رب نے فرمایا کیوں قتل کیا تم نے، فالیما، بس کیوں قتل کیا تم نے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو. خاتم الانبیاء آ گیا نا، نہ ہنستا ہے. خاتم الانبیاء تو ہو نہیں سکتے. انبیاء تو ماضی میں گزرا ہوا ہے، ماضی میں نہیں. یہ انبیاء اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. خاتمہ میں زمانہ پایا گیا. خاتمہ الف کے ساتھ ہو. دنیا کائنات کے اندر میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس میں فعل نہیں ہے، یہ اس میں فعل نہیں ہے، یہ فعل نہیں بنتا. انبیاء کو ختم کرنے والا معنی نہیں بنتا. یہ بنتا ہے خاتمہ، فعل ماضی معروف، واحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، باب مفعلہ. ختم کر دیا اللہ نے نبیین کو، نبیوں کے سلسلے کو. نبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین. اگر اس میں فعل ہوتا تو بنتا خاتم النبیین. لہذا یہ اس میں فعل نہیں. فعل ماضی معروف کا باب مفعلہ سے فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ختم فرما دیا انبیاء کے سلسلے کو. خاتم النبیین، ہو ضمیرہ، ہو اس میں اندر ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، ہوا. خاتمہ میں ہوا ضمیر ہے. ہوا ضمیر کی، ہوا سے مراد کون؟ اللہ کی ذات جو کہہ رہا ہے ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اسی اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب خاتمہ کو جو کوئی اس میں فعل بنائے اور اس کو توئے سے بدل کر، تے سے تو ہے نا، اس کو توئے سے بدل کر لفظ کو بھی غلط کر دے، وہ کون ہے؟
پکا حرام زادہ کسی خنزیر کا خنزیر کا نطفہ اور بلکہ محمد کے فلٹر سے نکلنے والا پیور حرام زادہ احمد عیسیٰ. بالکل لفظ خاتمہ فعل ماضی معروف با مفعلہ خاتمہ یخاتم مخاتمۃ فہو مخاتم. اور آپ کو کیا پتا اس کو ہم کیسے کھاتے ہیں؟ پکا کے کھانا ہے یا کچا کھانا ہے یا ویسے نگل لینا ہے گرگٹ کی طرح. شکار پہ گرگٹ چپتا ہے نا تو اس کو پکڑ لیتا ہے جب تو پھر اسی طرح اندر نگل لیتا ہے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ خاتمہ کیا ہے اور النبیین کیا ہے اور توئیں سے بدلنے والا لعنتی حرام زادہ مردود کون ہے. کتے کا پھل خنزیر کا پھل جو بھی کہو وہ کم ہے. کتا بھی بڑی شان والا ہے. کتے کی شان بھی پڑھنی ہے تو منگولوں کے کتے کی شان پڑھ لو. منگولوں کے کتے کی شان پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. اب آج کل تو یوٹیوب پہ بھی منگولوں کے کتے کی بڑی شان بیان کی جا رہی ہے. دیکھو اور خاتمہ ہم سمجھو اگر تم پڑھے لکھے ہو تو حرام زادے نہ بنو. خاتمہ